ویلکم ٹو دا ہیلتھ سیزیو ریپروڈکٹیو سسٹم، جس کو اردو زبان میں تولیدی نظام کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں میل اور فیمیل دونوں ریپروڈکٹیو سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اناٹمی آف ریپروڈکٹیو سسٹم، تولیدی نظام کی اناٹمی کیا ہے؟ دا اناٹمی آف ہیومن ریپروڈکٹیو سسٹم کین بی ڈسکسڈ ایز فالو۔ تولیدی نظام دو حصوں پر منحصر ہوتا ہے۔ پہلا ہے میل ریپروڈکٹیو سسٹم، جس کو ہم مردانہ تولیدی نظام کہتے ہیں۔ دوسرا ہے فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم، جس کو زنانہ تولیدی نظام کہا جاتا ہے۔ پہلے اسٹڈی کریں گے میل ریپروڈکٹیو سسٹم، مردانہ تولیدی نظام۔ دا میل ریپروڈکٹیو سسٹم کنسسٹ آف دا فالوئنگ آرگن۔ مردانہ تولیدی نظام کے مندرجہ ذیل اعضاء ہوتے ہیں، جن میں شامل ہے ٹیسٹیز، یوریتھرا، پینس، پروسٹیٹ گلینڈ، سیمینل ویزیکلز اور سکروٹم۔ ان تمام اعضاء کو آپ یہاں تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انسانی جسم کے کس حصے میں پائے جاتے ہیں اور ان کی ایناٹومیکلی کیا لوکیشن ہوتی ہے۔ پہلا آرگن ہے یوریتھرا۔ دا میل یوریتھرا از اے نیرو فائبرومسکولر that conducts urine and semen from the bladder and ejaculatory ducts respectively to the exterior of the body۔ میل یوریتھرا باریک تنگ نالی کی طرح کا ہوتا ہے اور یہ فائبرز اور عضلات سے مل کر بنا ہوتا ہے، جس کا کام یورین کو خارج کرنا اور اس کے علاوہ اسی راستے سے سیمن کو مثانہ سے خارج کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ایجیکولیٹری ڈکٹس کا اخراج بھی یوریتھرا کا ہی کام ہے۔ اور یوں واضح ہو گیا کہ یوریتھرا انسانی جسم سے باہر چیزوں کو خارج کرنے کا کام کرتا ہے۔ یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے ایجیکولیٹری ڈکٹس۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا ہے۔ ایجیکولیٹری ڈکٹس کیا ہوتی ہیں؟ آپ اس کو ساتھ لگی تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انسانی جسم میں کہاں پر پائی جاتی ہیں۔ یہ جوڑے کی صورت میں پائی جاتی ہیں اور ہر ایک نالی واس ڈفرنس اور سیمینل ویزیکل کی نالی سے مل کر بنتی ہے۔ یہ واس ڈفرنس اور سیمینل ویزیکل کو آپ پچھلی سلائیڈ کی اندر لگی ہوئی تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں پائی جاتی ہیں۔ تو بات کرتے ہیں ایجیکولیٹری ڈکٹس کی۔ یہ چھوٹی عضلاتی نالیاں یعنی کہ مسکولر ڈکٹس سے بنی ہوتی ہیں، جو پیشاب کی نالی یوریتھرا میں سپرمیٹوزویا یعنی کہ سپرمز اور سیمینل فلوئڈ سے لے کر یہ جاتی ہیں۔ دوسرا آرگن ہے پروسٹیٹ گلینڈ۔ سب سے پہلے تصویر میں دیکھیں کہ یہ انسانی جسم میں کہاں پر پائے جاتے ہیں۔ پروسٹیٹ گلینڈ مثانے کی جڑ بیس آف بلیڈر کے مقام پر پیشاب کی نالی یوریتھرا کو ارد گرد سے گھیرتا ہے۔ پروسٹیٹ کا وزن تقریباً 6 سے 7 گرام تک کا ہوتا ہے۔ اس کے 2 لوبس ہوتے ہیں جو دائیں اور بائیں دونوں اطراف میں واقع ہوتے ہیں۔ پروسٹیٹ گلینڈ کی اگر نارمل حالت میں پیمائش کی جائے تو اس کی لمبائی 4 سینٹی میٹر، چوڑائی 3 سینٹی میٹر اور موٹائی 2 سینٹی میٹر تک کی ہوتی ہے۔ اب ایک بار سلائیڈ کو بھی ریڈ کرتے ہیں کہ وہاں پر کیا لکھا ہے۔ پروسٹیٹ گلینڈ از دا گلینڈ آف میل ریپروڈکٹیو سسٹم اینڈ یورینری سسٹم۔ پروسٹیٹ گلینڈ 2 نظاموں میں پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ یہ 2 نظاموں کا حصہ ہے، جس میں میل ریپروڈکٹیو سسٹم اور یورینری سسٹم دونوں شامل ہیں۔ اٹ از اوول شیپڈ ود اے راؤنڈ ٹپ۔ اس کی شکل بیسوی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہ راؤنڈ ٹپ بناتی ہے۔ اس کو آپ تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں بالکل اوپر سے اوول شیپ نظر آ رہا ہے، جبکہ نیچے سے یہ ہمیں راؤنڈ ٹپ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ It surrounds the base of the bladder۔ یہ اطراف میں بلیڈر کو جو ہے وہ اس کی جو نیک ہے اس کو سراؤنڈس کرتا ہے، اس کے ارد گرد یہ گھومتا ہے۔ It has 2 lobes that surrounds the urethra۔ اور اس کے 2 لوبس ہوتے ہیں جو کہ دائیں اور بائیں واقع ہوتے ہیں۔ تیسرا آرگن ہے سیمینل ویزیکل۔ These are 2 lobulated sacs situated between the bladder and the rectum۔ سیمینل ویزیکل یہ مثانہ کے پیچھے 5 سینٹی میٹر اہرام کی شکل یعنی کہ پیرامڈ کی 2 تھیلیاں ہوتی ہیں۔ سیکس کہا جاتا ہے تھیلی کو، جو لیس دار رطوبت یعنی کہ وسکس سیکریشن پیدا کرتی ہیں، جس میں سپرم زندہ اور متحرک یعنی کہ الائیو اور موٹائل
रहते हैं। Fourth organ is scrotum, a thin external sac of skin that divided into two compartments. Each contains one of the testes. स्क्रोटम एक पाउच यानी कि थैली नुमा होते हैं जिसमें टेस्टिस जिस्म से बाहर लटके हुए होते हैं। स्क्रोटम किससे मिलकर बना होता है? स्क्रोटम जिल्द से यानी कि स्किन से, इज़लात से, कौन से इज़लात से? डार्टोज मसल से और फेशिया पर मुश्तमिल होता है। स्क्रोटम का जो रंग है वो काफ़ी ज़्यादा गहरा होता है, यानी कि ये गहरे रंग के पिगमेंटेड की तरह की जिल्द रखते हैं। इसके दो हिस्से, जिसको हमने दो कंपार्टमेंट्स का नाम दिया है, ये होते हैं और हर हिस्से के अंदर एक टेस्टिस अलग-अलग होता है। स्क्रोटम गर्मी में फैलकर और सर्दी में सिकुड़कर अंदरूनी टेम्परेचर बरकरार रखते हैं। अब चलते हैं पांचवें ऑर्गन की तरफ, जो कि है एपिडर्मिस। आप इसको तस्वीर में वाज़िया तौर पर देख सकते हैं। It is a mass made up of highly coiled tubes that store the spermatozoa. इसकी शक्ल कैसी होती है? ये बिल्कुल coiled ट्यूब्स की तरह के होते हैं और आप तस्वीर में coiled ट्यूब्स वाज़िया तौर पर देख सकते हैं और इसके अंदर स्पर्मेटोजोआ स्टोर होते हैं। अब चलते हैं सिक्स ऑर्गन की तरफ, जो कि है टेस्टिस। आर द मेल ऑर्गन्स वेयर स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड एंड मेल सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन आर फॉर्म्ड। ये टेस्टिस क्या होते हैं? ये तादाद में 2 अदद होते हैं और इनमें 250 से लेकर 300 तक लोब्यूल्स पाए जाते हैं। ये आप तस्वीर में वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि आपको ये लोब्यूल्स भी नज़र आ रहे हैं और इनके साथ साथ कॉइल्ड तरह की जो ट्यूब्स हैं वो भी वाज़िया तौर पर नज़र आ रही हैं। तो ये बात हमें वाज़िया होगी कि ये भी एक मेल ऑर्गन है जहाँ पर स्पर्मेटोजोआ जो है वो बनते हैं और इसके साथ साथ मेल सेक्स हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन है वो भी इसी के अंदर बनता है। इस वीडियो का दूसरा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, औरतों का तौलीदी निज़ाम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। इफ़ाल और बनावट के लिहाज से औरत के जिनसी अज़ा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, जिनमें पहले नंबर पर है एक्सटर्नल ऑर्गन्स यानी कि बैरूनी जिनसी अज़ा और दूसरा है इंटरनल ऑर्गन्स यानी कि अंदरूनी जिनसी अज़ा। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स की। दीज आर कलेक्टिवली नोन एज द वल्वा एंड कंप्राइज द फॉलोइंग पार्ट्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स को हम वल्वा भी कहते हैं और इस वल्वा के अंदर मंदरजा झैल अज़ा शामिल हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर है लेबिया मेजोरा, दूसरे नंबर पर है लेबिया मिनोरा, थर्ड है विजाइना। विजाइना को हम इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर भी रख सकते हैं, इसको उर्दू ज़बान के अंदर फिल्च कहा जाता है। फोर्थ नंबर पर आ जाता है हाइमन और लास्ट है क्लाइटोरिस। अब चलते हैं कुछ इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ, जिसको हम अंदरूनी जिनसी अज़ा कहते हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर है यूट्रस। यूट्रस को बच्चेदानी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर है ओवरीज, जिसको हम बेज़ादानियाँ भी कहते हैं। तीसरे नंबर पर है यूट्राइन ट्यूब्स, इसको हम फिलोपियन ट्यूब्स का नाम भी देते हैं और आखिरी है मेमरी ग्लैंड्स यानी कि ब्रेस्ट। तस्वीर की मदद से एक्सटर्नल फीमेल ऑर्गन्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बाईं तरफ देखें जहां पर लिखा हुआ है मोन्स प्यूबिस। ये क्या होता है? ये औरत का बलौगत के बाद पेट यानी कि नाव के नीचे बालों वाला हिस्सा, जिसको प्यूबिक हेयर कहा जाता है, ये हिस्सा होता है। इस जगह ज़ेरे जिल्द चर्बी की तय यानी कि पैड ऑफ फैट की काफ़ी मोटी लेयर होती है। ये वल्वा का बलाई हिस्सा होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है लेबिया मेजोरा, जिसको हम बड़ा लिब भी बोलते हैं। फिज के सुराख विजाइनल ऑरिफिस के दोनों जानब एक एक दाएं और एक बाएं जानब बड़ा यानी कि ग्रेटर लिप होता है। बड़े लब शर्मगाह के बलाई हिस्सों यानी कि बालों के मकाम से शुरू होकर बातदरीज एक दूसरे से जुदा होकर नीचे 7 जिसको हम पेरिनियम कहते हैं वहां तक पहुंचकर दोबारा एक दूसरे से मिल जाते हैं। आप तस्वीर में वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि लेबिया मेजोरा कहां से शुरू हुआ है और कहां पर ये ख़त्म हो रहा है। इसके बाद आ जाता है लेबिया मिनोरा, इसको छोटे लिब भी कहते हैं। छोटे लब भी तादाद में 2 अदद होते हैं। ये भी दाएं और बाएं दोनों इतराफ में पाए जाते हैं, जो दोनों बड़े लबों के अंदरूनी तरफ मुलायम झिल्ली की पतली तय की सूरत में मौजूद होते हैं।
اس کے بعد آ جاتا ہے ہائمن. ہائمن کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ آگے جا کر اسٹڈی کریں گے. اب چلتے ہیں دائیں طرف جہاں پر سب سے اوپر لکھا ہوا ہے کلائٹورس. عورتوں میں ولوا کے بلائی حصہ پر یہ مردانہ عضو تناسل یعنی کہ پینس سے متشابہ گوشت کا تھوڑا سا باہر کو بڑا ہوا عضو ہوتا ہے جو بہت زیادہ حساس بھی ہوتا ہے. اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے یوریتھرا جس کو ہم پہلے ہی بڑی ڈیٹیل کے اندر اسٹڈی کر چکے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے ویجائنا. اس کو ہم آگے جا کر ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے پیرینیم. پیرینیم کیا ہے؟ رانوں کے بلائی حصہ کے درمیانی یعنی کہ ویجائنا اور ریکٹم کے درمیانی حصے کو ہم پیرینیم کہتے ہیں. اس کی جلد کی رنگت گہری ہوتی ہے. یہ حصہ بچے کی پیدائش کے وقت دباؤ پڑنے سے پھیلنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. اور اس کے بعد آخری حصہ ہے اینس. ایکسٹرنل فیمیل آرگن میں پہلا آرگن ہے ویجائنا. سلائڈ کو بھی ریڈ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اٹ از اے مسکولر ٹیوب ویل سپلائڈ ود بلڈ ویسلز اینڈ نروز. ویجائنا عضلات سے بنی ہوئی ایک ٹیوب ہوتی ہے جس کو خون کی نالیاں اور نروز دونوں ہی مہیا ہوتی ہیں. اس سے یہ مراد ہے کہ ویجائنا تک خون کی سپلائی بھی ہوتی ہے اور اعصابی نظام کی سپلائی بھی ہوتی ہے. اٹ ایکسٹینڈس فرام ولوا ٹو یوٹرس. یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پر ختم ہوتی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے کہ یہ ولوا سے شروع ہو کر یوٹرس تک جا کر مکمل ہوتی ہے. اٹ ایکسٹینڈس فرام ولوا ٹو یوٹرس اینڈ is situated behind the bladder and urethra and in front of the rectum and anal canal. اور اس کی انیٹومیکلی کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ تو اس کی انیٹومیکلی پوزیشن یہ ہے کہ یہ بلیڈر اینڈ یوریتھرا کے بالکل پیچھے واقع ہوتی ہے اور سامنے کی اطراف میں یہ ریکٹم اور اینل کینال کے سامنے یہ پائی جاتی ہے. اب چلتے ہیں نیکسٹ آرگن کی طرف جو کہ ہے ہائمن. The hymen is a thin piece of skin that surrounds and partially covers the vaginal opening in the female. اس کو ہم پردہ بکارت بھی کہتے ہیں. یہ ایک باریک سی جلی یعنی کہ تھن ممبرین ہوتی ہے. ہائمن کیا ہے؟ ایک بالکل باریک سی جلی ہوتی ہے جو ویجائنا کے بیرونی سوراخ یعنی کہ ویجائنل آرفس کے بالکل قریب ویجائنا میں ہی اندر کی جانب ہوتی ہے. اس جلی نے ویجائنا کے تقریباً نصف سے زیادہ حصے کو ڈھکا یعنی کہ بند کیا ہوا ہوتا ہے. ویجائنا کا باقی حصہ جو بچا ہوتا ہے اس میں حیض کی ایام کے دوران حیض کا خون جو ہے وہ آتا ہے. پردہ بکارت کی صحیح سلامت موجودگی کنوارا پن کی خاص علامت اور نشانی سمجھی جاتی ہے. انٹرنل فیمیل آرگن میں پہلا آرگن ہے اووریز جس کو بیضہ دانیاں بھی کہا جاتا ہے. سلائڈ کو بھی ریڈ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. دیز آر دا فیمیل گونیڈس. اووریز عورتوں میں پائے جانے والا آرگن ہے. دیز آر ٹو اووریز لائز آن آئدر سائڈ آف دا یوٹرس. لڑکیوں میں بیضہ دانیاں یعنی کہ اووریز تعداد میں 2 عدد ہوتی ہیں جن کی مکمل نشو و نما عالم شباب میں ہوتی ہے. یہ بیضہ دانیاں بچے دانی کے بیرونی طرف ذرا علیحدہ ہٹ کر دائیں اور بائیں جانب یعنی کہ یوٹرائن ٹیوب کے قریب ہی یہ واقع ہوتی ہیں. ایچ اووری ویٹس 4 to 8 گرامز اور ہر اووری کا وزن تقریباً 4 سے 8 گرام تک کا ہوتا ہے. اووریز آر ایلمنڈ شیپ اور ان کی شکل بالکل ایلمنڈ یعنی کہ بادام سے ملتی جلتی ہوتی ہے اور ان کا سائز پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے یعنی کہ ہر انسان کے اندر اس کا سائز مختلف ہو سکتا ہے. انٹرنل فیمیل آرگن میں دوسرا اعضاء ہے یوٹرس. اٹ از آلسو نون ایز وارمس. یوٹرس کو وارم بھی کہا جاتا ہے جس کو اردو زبان کے اندر بچے دانی یا رحم کہتے ہیں. اٹ از آرگن وچ پروٹیکٹس اینڈ پرووائڈ نیوٹرینٹس ٹو اے فرٹیلائزڈ اووم. بچے دانی اندرونی جنسی تولید کا ایک مرکزی عضو ہے جہاں حمل ٹھہرنے کے بعد بچہ 9 ماہ تک پرورش پاتا ہے، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یوٹرس ایک ایسا آرگن ہے جو کہ پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے یعنی کہ حفاظت کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ نیوٹرینٹس بھی مہیا کرتا ہے. کس کو نیوٹرینٹس دیتا ہے؟ یہ فرٹیلائز اووم کو. اور پھر بچے دانی کی کارکردگی اور افعال کے پیش نظر ہی بچے کی پیدائش ممکن ہوتی ہے. اٹس ویٹ از 30 to 40 گرامز اور اس کا وزن تقریباً 30 سے 40 گرام تک کا ہوتا ہے. It lies in pelvis between the rectum and urinary bladder.
اور یہ پیلوس میں پائی جاتی ہے۔ پیلوس کے کس حصے میں یہ پائی جاتی ہے؟ یہ ریکٹم اور یورینری بلیڈر کے بالکل درمیان میں واقع ہوتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارا یوٹرائن ٹیوب اینڈ فلوپین ٹیوبس۔ دیز آر نیرو ٹیوبس وچ کنیکٹ اووریز ود دا یوٹرس۔ یہ کھوکھلی قسم کی نالیاں ہوتی ہیں جو کہ اووریز کو یوٹرس کے ساتھ ملانے میں مدد دیتی ہیں۔ دا فرٹیلائزیشن آف اووم ٹیک پلیس ان دا فلوپین ٹیوبس، اور اس طرح سے اووم کی پیدائش کا جتنا بھی عمل ہے وہ انہی فلوپین ٹیوبس کے اندر ہی شروع ہوتا ہے۔ تصویر کی مدد سے فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ اوپر کی طرف دیکھیں تو آپ کو یوٹرس لکھا ہوا نظر آئے گا، جس کو ہم پہلے ہی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فلوپین ٹیوبس۔ یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ دائیں اور بائیں دونوں اطراف میں آپ کو واضح طور پر نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر فلوپین ٹیوب تقریباً جو ہے وہ 11 سینٹی میٹر تک لمبی ہوتی ہے اور یہ دائیں اور بائیں دونوں اطراف میں پائی جاتی ہیں۔ ان نالیوں کا دوسرا سرا جو بچے دانے کے اندر داخل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ باریک ہوتا ہے۔ اس کے 2 سرے ہوتے ہیں، آپ کو تصویر میں واضح طور پر نظر آ رہے ہیں کہ یوٹرس والا جو سرا ہے وہ بہت زیادہ باریک ہے، جبکہ دوسرا سرا جو اووری سے مل رہا ہے وہ کافی زیادہ بڑا ہے، اور جو باریک سرا ہے وہ تقریباً سر کے 3 یا 4 بالوں کی موٹائی کے برابر یہ سوراخ ہوتا ہے۔ جیسے یہ بیرونی طرف بڑھتا ہے جو کہ آپ کو اووری کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس طرح اس کا یہ سوراخ جو ہے وہ کافی زیادہ چوڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان نالیوں کی اندرونی تہہ میں ایسی ممبرین کی تہہ ہوتی ہے جن کے ریشے بالوں کی مانند ذرا اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو ہم سیلیا کہتے ہیں۔ ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ اووم کو آگے سے آگے دھکیلنے کے لیے اپنا کام سرانجام دیتے ہیں۔ فلوپین ٹیوبس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس اووریز۔ اووریز کو بھی ہم بڑی ڈیٹیل کے اندر اسٹڈی کر چکے ہیں، تو یہاں پر آپ واضح طور پر اووریز کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دائیں اور بائیں دونوں اطراف میں واقع ہیں اور ان کو فلوپین ٹیوبس نے پکڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد نیچے آئیں تو آپ کو سروکس لکھا ہوا نظر آئے گا۔ یہ سروکس کو اردو زبان میں کیا کہتے ہیں؟ سروکس کو اردو زبان میں بچے دانے کی گردن بھی کہا جاتا ہے۔ بچے دانے کی گردن یا پھر سروکس بالکل سپنڈل کی طرح گول ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ واضح طور پر سروکس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل سپنڈل کی طرح گول آپ کو نظر آ رہی ہے، جو درمیان سے قدرے کھلی جبکہ اندر اور باہر منہ کے قریب تر جو اس کا حصہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے۔ بچے دانے کی گردن ویجائنا میں اوپر کے حصے کی طرف تقریباً جو ہے وہ 90 ڈگری میں اس کے اندر داخل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سروکس کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً 2.5 سینٹی میٹر ہوتی ہے اور سروکس کا اوپر والا نصف حصہ ویجائنا سے بالکل جو ہے وہ اوپر باہر ہوتا ہے۔ بچے دانے کی گردن کا اندرونی منہ جس کو ہم انٹرنل اوس کہتے ہیں وہ بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد نیچے چلتے ہیں جہاں پر لکھا ہوا ہے ویجائنا۔ اس کو بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر تھوڑا سا اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ویجائنا کیا ہوتی ہے۔ ویجائنا بھی ایک نالی یعنی کہ کنال جو بیرونی جنسی اعضاء سے اندرونی جنسی اعضاء یعنی کہ بچے دانے کی گردن تک جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ بچے دانے کی گردن آخر میں اس میں داخل ہوتی ہے۔ اس مقام کو ہم والٹ بھی کہتے ہیں۔ ویجائنا کی دیواریں جو ہیں وہ ہلکی گلابی یعنی کہ پنک کلر کی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا دونوں ریپروڈکٹیو سسٹم یعنی کہ میل اور فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم مکمل ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر لازمی کیا کریں۔